ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سادات کرام و محترم علماء کرام، بزم ذکر مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام و خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں سید عالم مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. ہر سال کی طرح اس سال بھی باشندگان چکنی نے اپنے عشق و عقیدت کا ثبوت جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کو منعقد کر کے پیش فرمایا. اللہ تبارک و تعالی الفت مصطفیٰ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ ہم سب کو سرشار رہنے کی توفیق دے. آمین. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اور اس ماہ منور میں آپ نے اس آیت کریمہ کو علماء کے ذریعے، خطبہ کے ذریعے مدلل مفصل خطاب سماعت فرما لیا. بس برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کو عنوان کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب. نور سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. اور آپ جانتے ہو کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ جبریل آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کتنے سال کے ہو؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آسمان پر جو ستارہ چمک رہا ہے اس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب دیکھا تو دوبارہ پھر اسے 70,000 سال کے بعد دیکھا. ذرا خیال کیجیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جبریل جس ستارے کو آپ نے 70,000 مرتبہ دیکھا آسمان پہ چمکتے ہوئے، وہ کوئی اور ستارہ نہیں، وہی تو میرا نور تھا. سبحان اللہ. وہ نور آیا.
بتاتا چلوں. آج لوگ بڑی آسانی سے یہ کہنے میں عار بھی محسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں حضور ہماری طرح کے تھے، ہم بھی بشر، وہ بھی بشر. حضور کی بشریت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. جو انکار کرے خود کافر ہو جائے گا. بے شک. لیکن حضور کی نورانیت کا جو انکار کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. بے شک. حضور نور مجسم حقیقت محمدی کا ایک جز یہ کہ حضور نور مجسم اور بشریت ان کی صفت ہے، بے شک. حقیقت نہیں ہے. ورنہ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور یہ نہیں فرماتے کہ یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں. واہ سبحان اللہ. سوچو کہ صدیق اکبر بھی اگر کہہ دیں کہ آپ شام کی طرح چمکدار ہیں تو حضور فرما دیں کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے. اور آج زمانے میں کچھ لوگ جو ڈھنگ کے جو ہیں یہ سرکار کی شان میں اس طرح. آپ یہ بتاؤ کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے برابری کر سکتا ہے؟ کوئی شاگرد اپنے استاد سے برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی مرید اپنے پیر سے برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہ اخلاقی جرم ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے تعلق سے یہ کہے تو میری طرح کرو. کوئی مرید اپنے پیر کے لیے کہے کہ ہماری طرح تو ہے، کوئی طالب علم اپنے استاذ کے لیے کہے کہ میری طرح تو ہے، تو بولیے سماج کا کوئی آدمی اس کو عزت دے گا؟ بولو بھائی، کوئی عزت دے گا؟ تو یہ سب تو حضور کے آگے ہیچ ہے، ادنا ہے. کوئی اوقات نہیں، نہ باپ کی اوقات ہے، نہ ماں کی اوقات ہے، نہ پیر کی اوقات ہے، نہ استاد کی اوقات ہے. حضور کا مقام کیسا، حضور کے درجات کیسے کہ اللہ بھی نام لینے میں احتیاط فرمائے. ذرا خیال کرو کہ تم حضور کی بشریت پر انگلی اٹھاتے ہو. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور نبیوں کو تو ان کے نام سے یاد فرمایا، لیکن میرے نبی کو حضور جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، تو نام سے نہیں، خالی نام سے نہیں. جب مخاطب فرماتا ہے تو مصطفیٰ کی صفت سے مخاطب سبحان اللہ. کبھی والضحا فرماتا ہے، کبھی واللیل فرماتا ہے، کبھی والنجم فرماتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ تو حضور کا مقام وہ ہے کہ حضور کے نام کو لینے میں بھی رب تعالیٰ احتیاط فرمائے. ذرا خیال فرمائیے مقام مصطفیٰ کیسا ہے. تو عزیزان گرامی، میں بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، میں ایک تقابل کرنا چاہتا ہوں بشریت اور نورانیت کا. آپ لوگ سنیں گے بھائی؟ جی ہاں. چھوٹی سی محفل ہے، چلا چلا کے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مختصر سی محفل ہے، اس میں میں ایک تقابل کرنا چاہتا ہوں کہ حضور بشر ہیں، ان کی بشریت سے انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. لیکن حضور نور ہے. حضور کی اصل کیا ہے؟ نور. نور. اب سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ تیت و وسنا بڑے جلیل قدر نبی ہیں. ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرشمے کے ذریعے پیدا فرمایا. کرشمے قدرت کیا؟ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر دیتے. کرشمے قدرت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتے. تو اسی کے قبضے قدرت پہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات میں اللہ کا کرشمہ رکھتے ہیں. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے شکم میں آئے تو یہ احسان ہے حضرت جبریل امین کا کہ انہوں نے آ کر رحم مریم پہ پھونک ماری.
اس پھونک کے اثر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود حضرت مریم کے شکم میں ہوا. تو پتہ کیا چلا کہ دوسری خوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ معجزہ رسول بھی ہیں, کرشمہ قدرت ہے, معجزہ رسول بھی ہیں. تیسری خوبی کیا ہے کہ حضرت مریم اپنی عفت و پاکدانی کے ساتھ رہی, باقرہ رہی, عابدہ زاہدہ تھی حضرت مریم, متقیہ اور پرہیزگار تھی حضرت مریم. ان کی عفت و پاکدامنی پر کہیں سے کوئی آنچ بھی نہیں آئی, اور آپ کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھنے لگے. پتہ کیا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کرامت مریم بھی ہیں, کرامت ولیہ بھی ہیں. تو بیک وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ بھی ہیں, رسول کا معجزہ بھی ہیں, اور ایک ولیہ کی کرامت بھی ہے. تینوں خوبیوں سے ممیز و ممتاز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مگر بشر ہیں. مگر کیا ہیں؟ بشر ہیں. اور بشر جب شکم مادر میں پروان چڑھتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے. جب آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مریم کتنے کرب سے گزری, کتنی دشواریوں سے گزری, کتنی پریشانیوں سے گزری, حتیٰ کہ وقت ولادت ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی تھی. کوئی آپ کا یار و مددگار نہیں تھا اس وقت. تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور جا کر مریم سے کہہ دو کہ سرہانے جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. جہاں آپ زمین پر تھیں تو سرانے جیسے ہوتا ہے نا چھپر, آپ لوگ تو چھپر ہوتا ہے نا, کھمبا لگاتے ہیں, کھجور کا کھمبا لگاتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کھمبا ہی بولتے ہیں نا, کھوٹا کھمبا جو بھی بولتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تم لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اوپر والے سمجھ گئے, تم لوگ سمجھے سمجھے نا؟ کھمبا ایسے کھجور کا جیسے ہوتا ہے, کھجور سوکھ گیا درخت اس کو لگا دیا, کبھی اس کا شہتیر بنا دیتے ہیں, کبھی اس کا کھمبا بناتے ہیں. ایسے ہی بیت اللحم میں وہ پیچھے کھجور کا تنا تھا. حضرت مریم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب کوئی کرب میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, اور آپ اس کی دکھ درد, اس کے تکلیف کو دیکھ کے اس سے قریب ہو جائیے, تسلی دینے کے لیے قریب جائیے, اور وہ آپ کا ہاتھ اگر پکڑ لے تو کمزور انسان ہے. لیکن جب آپ اس کے قریب جاؤ گے تو اسے جب سہارا ملے گا تو جس چیز سے وہ سہارا لیتا ہے اس پہ وہ اپنی پوری طاقت کو صرف کر دیتا ہے. کبھی محسوس کیا کہ نہیں محسوس کیا؟ اللہ نہ کرے کہ تمہارے گاؤں میں کسی عورت کو بھوت جن آتا جائے, اکثر آ جاتا ہے نا, اللہ نہ کرے گا. اب اگر کسی کو جن بھوت شیطان آ جائے اور آپ کوئی محرم اس کو جائے بھائی تسلی دینے کے لیے, تو وہ اس کی اگر کلائی پکڑ لے, مرد کی کلائی عورت پکڑ لے, تو بولو اس مرد کا حال کیا ہوگا؟ چھڑا پائے گا؟ وہ توڑ دے گی کلائی, اپنی پوری طاقت صرف کر دے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات نے اثر دکھا دیا. آئیے بھی آئیے. درود شریف. اللہ نمبر تو میاں کا تھا مگر آ گیا میرا ہے نا. بہرحال وہ میرے بات سن لیجیے گا, تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں, آپ کو تو سنتے ہی رہتے ہیں. ارے نہیں تو سنانا ہی آپ کو. تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ درد و کرب میں جو مبتلا ہو جاتا ہے
آپ اس کو تسلی دینے کے لیے جائیں تو وہ اگر ہاتھ میں پکڑ لے، کمزور بھی پکڑ لے تو طاقتور اسے چھوڑا نہیں پاتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت اس کے پاس آ گئی، جنات جو ہے ایسا کر رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں، کوئی جنات انسان سے آگے نہیں جا سکتا ہے، یہ انسان کی طاقت ہے، اسی کو سمجھو، وہ درد اور کرب میں مبتلا ہے، آپ اسے سمجھتے ہو کہ جنات تمہارے ہاتھ کو مروڑ رہا ہے، نہیں، وہ تو کرب میں مبتلا ہے انسان، کمزور سے کمزور انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ طاقتور انسان کی کلائی کو مروڑ سکتا ہے، سمجھے نا؟ تو کرب کی کیفیت ہی یہی ہوتی ہے، جو چیز مل جائے اس کو طاقت سے پکڑا جاتا ہے۔ حضرت مریم نے اس کھجور کے تنے پر اپنی پوری طاقت کو صرف کر دیا، سرانے کھجور کا تنا تھا، مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی پوری طاقت کو صرف کر دیا۔ اس طاقت کا اثر شکم پہ بھی ہوا۔ اب جب شکم پہ اثر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مشکل سے خاندانی جیتی پہ جلوہ فکر ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ بھی ہے، رسول کا معجزہ بھی ہے، ولیات کی کرامت بھی ہے، مگر بشر ہے۔ تقاضۂ بشری یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان آئے تو ماں کو درد زیر ہو، کرب ہو، تکلیف ہو، اور اس مشکل سے پھر بچہ زیست اور موت کی کشمکش سے گزر کر اس دنیا میں کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی خوبیوں کے ساتھ ہیں، ممیز ممتاز ہیں، لیکن اس کے باوجود تقاضۂ بشری کے تحت جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر ماں عابدہ تھی، زاہدہ تھی، متقیہ تھی، نیک تھی، پارسا تھی، تو ماں کی خوبیوں کا اثر دیکھو، اللہ نے ان کے ہاتھوں کے لمس میں ایسی تاثیر رکھ دی کہ حضرت مریم نے جب تنے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو مردہ تنا زندہ ہو گیا۔ اب سنو، ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں تو ان کی خوبیوں کا اثر اولاد میں بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم نے تو تنے کو زندہ کیا تھا، مگر سعادت مند بیٹا جسے عیسیٰ مسیح کہتے ہیں، اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ماں کی خوبی کا اثر وہ کرامت معجزے میں تبدیل ہو گئی کہ ماں تو تنے کو زندہ کر رہی تھی اور بیٹا تھا جو تن کو بھی زندہ کر رہا تھا اور بدن کو بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے، حضور بھی بشر ہے، سمجھ رہے ہو بھیا؟ ہم لوگ تو نیند آ رہی تو کیا حضور بھی بشر ہے، ان کی بشریت سے انکار کرنا کفر ہے، لیکن حضور اپنی ماں کے شکم میں 9 مہینے تھے۔ ایک بھی ایسا کوئی مورخ لے آؤ جو یہ بتا دے کہ سیدہ آمنہ کے بطن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے تھے تو فلاں مہینے میں حضرت آمنہ کو یہ تکلیف ہوئی۔ تاریخ اسلام میں آپ کو ایسا کچھ نہ ملے گا۔ ہاں، جب ولادت مصطفیٰ کا ذکر آپ سنو گے تو یہی معلوم ہوگا کہ جب حضور شکم مادر میں آ گئے تو زحمت نہیں، ماں کے لیے رحمت بنے۔ سبحان اللہ۔ ماں اندھیرے میں چلے تو اجالا آپ کے جسم اطہر سے اجالا پھوٹ پڑتا تھا۔ عزیزان گرامی، پوچھا گیا کہ اے آمنہ کبھی آپ کو بوجھ بھی محسوس ہوا؟ کہا تم بوجھ کی بات کرتے ہو، مجھے تو گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بشریت، جن کی بشریت کا عالم کیا ہے کہ آپ ماں کے شکم میں مگر تکلیف نہیں، وجہ کیا ہے؟ تقاضے بشری ایک تکلیف ہو مگر تکلیف نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رب فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور۔ معلوم کیا ہوا؟ میں آپ کو تھوڑا انسان سے کلام اس کی عقل کے حساب سے کرنا چاہیے، تو اس حساب سے میں آپ کو سمجھانا چاہے تو سنو، چلا جاؤ، بچہ رہے گا،
زندگی بھر دیکھتے رہنا ہمیشہ ہے نا، مرنا ہی چلا جائے. تو سماعت فرمائیے. آپ کے وہاں تالاب ہے نا مسجد کے پاس، کبھی کبھی اس میں پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ لاؤ اس میں تھوڑا چھلانگ لگا کر تیریں، تو جب آپ اس میں اپنے جسم کو ڈالیے گا، آپ کا جسم تو مثال کے طور پر 60 کلو کا ہے، 70 کلو کا ہے، 1 کنٹل کا ہے، تو پانی میں جانے کا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا وزن کچھ وزنی ہوا یا ہلکا ہوا؟ کیسا لگتا ہے؟ بولو بھائی، ہلکا لگتا ہے نا. کیوں؟ یہ لطافت کی تاثیر ہے. جو شے لطیف ہوتی ہے وہ کثیف شے کو، بات سمجھ رہے ہو نا؟ اگر لطیف شے کے گھیرے میں آ گئے تو کثیف شے کو وہ ہلکا کر دیتی ہے. آپ کا وزن نہیں کم ہوگا، آپ کا وزن تو ویسے ہی ہوگا، لیکن زیادہ پانی ہے تو پانی کے زیادہ ہے، اس کے گھنتو میں آپ چلے گئے ہو تو اب اس کی کشش جو ہے، اس کا جو وزن ہے، وہ وزن اس میں پوشیدہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. بات سمجھے نا؟ کوئی آدمی 200 کلو کا ہے، بولو 50 کلو والا اس کو ایسے کر کے اوپر نیچے کر سکتا ہی نہیں پانی میں؟ کر سکتا ہی نہیں کر سکتا. کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کیونکہ اس کی کثافت جو ہے لطافت میں تبدیل ہو گئی ہے. اگرچہ وہ کثیف ہے لیکن اس کی کثافت لطافت میں تبدیل ہو گئی ہے. تو بلا تفصیل مجھے کہہ لینے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے. ان کی نورانیت کی کثرت میں بشریت غوطہ زن تھی. تو 9 مہینے ماں کے شکم میں رسول پاک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا ماں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنا بلکہ راحت کا سبب بن گیا. راحت کا سبب بن گیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے. بات سمجھ گئے نا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نہ تو حضور کو نے ماں کو تکلیف دی، کیونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، ماں کو بھی تکلیف نہیں دی. اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں مجھے بتائیے کہ اگر کسی کی ناف کٹی ہوئی ہو تو ماں کے شکم میں وہ زندہ رہ پائے گا؟ نہیں. بولو. کسی کی ناف نہیں ہو، کسی بچے کی ناف نہیں ہو، نابی نہیں ہو، نوڑا نہیں ہو، تو وہ بچہ ماں کے شکم میں بچے گا؟ وہ تو مر جائے گا، اندر ہی مر جائے گا، مر جائے گا. لیکن 9 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی غذا اسی ناف کے ذریعے سے ہے. ہر بشر کی. تم کیسے ہو کہ ہمارا ہم اور وہ برابر ہے؟ نادان، تو غلیظ غذا کھا کے دنیا میں آیا ہے، لیکن میرے رسول اپنے ماں کے شکم میں تھے اور خط بریدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف جو ہے کٹی ہوئی تھی، کسی کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. پتا کیا چلا کہ نبی اس عالم میں جو غذا لے رہے ہیں یہ مصطفیٰ جانے یہ خدا جانے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ جان رحمت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ جب پیدا ہو گئے تو اللہ اکبر کہو گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ بولو گے؟ سبحان ربی العظیم بولو گے؟ لیکن حضور جب پیدا ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، تو آپ نے سجدے میں کیا عرض کیا تھا؟ اور سے بولو نا. دنیا نے بہت سنایا، سب یاد ہے آپ کو. کیا فرمایا تھا؟ رب حبلی. اچھا یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلو، کیونکہ آپ لوگ ایسوں کے بیچ میں رہتے ہو جو بڑا دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. ایمان کے لٹیرے آپ کے درمیان بہت ہیں، اس لیے کچھ باتیں آپ اپنے ذہن و دل پہ منعقد کر لیجئے
ताकि कोई आपको धोखा न दे सके। 40 साल तक हुजूर हमारी तरह थे। 40 साल के बाद सबले नूर पे अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। यही उनकी सबसे बड़ी जहालत है और हुजूर की शान में गुस्ताखी है। और जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे बोलो वो साहिब ईमान रहेगा? कलमा पढ़ के भी साहिब ईमान रहेगा? जाने या अनजाने में भी अगर शान रिसालत में गुस्ताखी कर दी तो वो मोमिन नहीं रह सकता है। तो सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदे में क्या दुआ मांगी? अच्छा एक बात बताओ, मस्जिद का इमाम जो है, आपकी मस्जिद के इमाम साहब है ना, क्या नाम है? मोहम्मद इमरान साहब इमाम साहब है। ये फख्र से कह सकते हैं कि पूरा चिकनी जो है ये मेरा मुक्तदी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये मनसब पे ना हो तो कह सकते हैं, और कहें तब गलत होगा ना। मालूम क्या हो कि मनसब पे होंगे तो कहें कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनसब पे नहीं है तो पीर साहब मनसब पे हैं तब तो कह सकते हैं ये मेरे से पूरी हो। लेकिन अगर मनसब पे पीर साहब नहीं है तो कह सकेंगे? कोई मास्टर है तब तो कह सकता है मेरा स्टूडेंट है, लेकिन मास्टर नहीं है तो कह सकेगा? और नहीं है और कहे तो गलत होगा। बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कोई मास्टर अपने तालिब इल्म को उम्मती नहीं कह सकता मनसब पे होकर के भी। कोई पीर अपने मुरीद को उम्मती नहीं कह सकता मनसब पे होकर के भी। कोई इमाम अपने मुक्तदी को उम्मती नहीं कह सकता मनसब पे होकर के भी। उम्मती कौन कहेगा? बोलो ना भाई, जो नबी होगा वही तो उम्मती कहेगा। अब इससे ये कज़िया कुलिया है, इससे ये चीज साबित हो गई कि जो नबी होगा वही उम्मती कहेगा। तुम कहते हो 40 साल बाद नबूवत मिली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती का नारा लगा रहे हैं। अब अगर कोई कहे 40 साल बाद नबूवत मिली तो बोलो उसको मानोगे? नहीं। उसके साथ बैठोगे? गुस्ताखे रसूल के साथ बैठना भी अच्छा नहीं है। आजकल तुम लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुके हो, अपने को सुधारो, सही करो और पुख्ता ईमान वाले बनो, समझे ना? अच्छे हो, हमारा काम है, हम आपको सही सलाह दे के जाते हैं। अगर उस पर आप कायम रहोगे तो कामयाब रहोगे। इस्लाम। अब यहाँ एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद यादी हो किसी चीज का मुख्तार नहीं है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ये मैं छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, इस पे बयान किया है तो घंटों खिताब हो जाएगा। जिसका नाम मोहम्मद यादी है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई, सुनिए, हुजूर तो अपनी नबूवत के लिए अपनी बशरियत के भी मोहताज नहीं है, वैसे मुख्तार है। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी नबूवत के लिए अपनी बशरियत के भी मोहताज नहीं है, वो ऐसे मुख्तार हैं। आदम अलैहिस्सलाम मोहताज हैं अपनी नबूवत के लिए कि उन्हें बशरियत मिले। जब उन्हें बशरियत मिलेगी तब वो नबी होंगे। शीस अलैहिस्सलाम बशर होंगे तब नबी होंगे। यूशे अलैहिस्सलाम बशर होंगे फिर नबी होंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम बशर होंगे फिर नबी होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बशर होंगे फिर नबी होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बशर होंगे फिर नबी होंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बशर होंगे फिर नबी होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बशर होंगे फिर नबी होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को नबूवत के लिए बशरियत का मोहताज नहीं रखा, क्योंकि रसूल कायनात खुद इरशाद फरमाते हैं कि कुल तो नबी व आदम बैन जसद व रूह, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम जिस्म और रूह के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार ताजुल औलिया
شک بڑا گستاخ ہے نا بھائی، ایسے سے بچنے کی کوشش کی۔ بہرحال حضور نور ہیں، حلیمہ کی آغوش میں آ جائیں تو پاکستان میں دودھ آ جائے۔ حضور نور ہیں، نور میں پاور ہوتا ہے، نور میں شکتی ہوتی، نور آتا ہے تو بلب جل جاتا ہے۔ اونٹنی بڑی کمزور تھی، سرکار نے جیسے ہی جلوس فرمایا برق رفتار ہو گئی۔ بے شک راستے میں ایک دو نہیں بہت سے عجائبات حلیمہ نے دیکھ لیے تھے۔ گھر پہنچی تو معلوم تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہا کہاں سے ہوگا؟ کچھ نہیں ہے۔ کہا دودھ پینے کا؟ دودھ کہاں سے ہوگا؟ 5 بکری ہے، ایک ہی بکری ہے، 5 ہے، اس سے کہاں سے دودھ ملے گا؟ دودھ کہاں سے ملے گا؟ کہا میرے شوہر میں اسے لے کر کے آئی ہوں جن کی عجائبات میں دیکھتی ہوئی آئی ہوں، ذرا جاؤ اس کے تھن پہ ہاتھ تو رکھو، کیونکہ میں رحمت لے کے آئی ہوں۔ سبحان اللہ، میرے گھر میں رحمت آ گئی ہے، میرے گھر میں برکت آ گئی۔ جیسے ہی جا کے ہاتھ لگایا تھن پہ، تھن بڑا ہو گیا، تھن سے دودھ فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ اور پھر جانتے ہو اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ اسی 5 بکری سے بے شمار بکریاں ہو گئی، بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ حضور جیسے جیسے پروان چڑھتے گئے ویسے ویسے حضرت حلیمہ کے گھر میں بکریوں کا ریوڑ بھی بڑھتا گیا۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن میں ایک بڑا ریوڑ اتنا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ پہاڑ پر بکریاں چرانے نہیں گئے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں بکری چرانے گئے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ حضور کو رائی کہو ہی نہیں، بکری چرانے والا کوئی نہیں۔ حضور چرواہے تو ہے نہیں، بولو حضور چرواہے نہیں۔ حضور بکریاں چرانے نہیں گئے تھے، حضور گئے تھے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، وہ بکریاں لے کے گئے تھے، حضور تو ساتھ میں گئے تھے۔ تو ہم تو اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ حضور کو ہم بکریاں چرانے والا بھی نہیں کہتے ہیں، کیا سمجھے نا۔ اب سرکار جب وہاں پہنچے تو آپ کو فرشتوں کی جماعت میں گھیر لیا اور آپ کے سینے اقدس کو شک کر کے آپ کا دل نکال لیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کسی کا دل نکل جائے تو وہ زندہ رہے گا؟ نہیں۔ پتا کیا چلا، ہر انسان اپنے دل کا محتاج ہے، اگر دل نہ ہو جسم بیکار ہے نا۔ لیکن ذرا دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور نکالا گیا، یہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے قطعی ہے۔ حضور کا ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ آپ کے سینے اقدس کو شک کیا گیا اور دل نکالا گیا۔ حضور کو موت آئی؟ بولو نا بھائی، نہیں، حضور کو موت نہیں، ہمارا دل نکالا مر جائیں گے، اور لیکن حضور کا دل نکالا گیا تو پتا کیا چلا، ہر بشر دل کا محتاج ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دل کے محتاج نہیں ہے، بلکہ دل میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، شب صدر ہو گیا۔ بھائی نے جا کے ماں سے کہا، ماں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کے سینے کو شک کر دیا۔ حضرت حلیمہ نے سنا تو بے چین و بے قرار ہو کر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس وقت تک سارا معاملہ ہو چکا تھا، دل اندر رکھ کر سل دیا گیا تھا، سینہ اور پشت پہ ایک بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں، ان کا نام ہے میکائیل علیہ السلام، بہتر میکائیل علیہ السلام۔ یہ ایسے ہیں کہ یہ کسی نبی ولی کسی کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ایک عرش کے پائے کو تھام کر کھڑے رہتے ہیں، وہ عرش کے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق متمکن ہوتا ہے، اس پائے کو تھام کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ سیوادار ہے، مسلمان یہ خدمتگار ہے، یہی خدمت ہے ان کی کہ عرش کے پائے کو تھام کر کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن مقام مصطفیٰ کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے۔ مہری لگوانی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام سے مہر لگوا دیتا رہا، لیکن حضرت میکائیل کو بھیجا کہ اے میکائیل جاؤ اور جا کر تم بھی خادمان مصطفیٰ میں اپنا نام لکھوا لو، اپنا نام لکھوا لو۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام وہاں سے حاضر ہوتے ہیں
اور جب یہ عمل ہو چکا تو پشت پر مہر نبوت بھی لگا دی گئی. سبحان اللہ. پشت پر مہر نبوت بھی لگا دی گئی. عزیزو، سیدہ حلیمہ جب بھاگتی ہوئی آئیں تو لوگ کہتے ہیں کیا آپ لوگ قیام کرتے ہو؟ کم سے کم سنت رسول پہ عمل کرو. بزرگ کی آمد جب ہو تو قیام کرنا لازمی ہے نا. جب کوئی بزرگ آئے تو قیام یہ فطری چیز ہے. مثال کے طور پر آپ اسکول میں پڑھتے ہو، کوئی ماسٹر صاحب آ جائیں، بولیے اسٹوڈنٹ کیا کرے گا؟ کھڑا ہو جائے. اچھا دروگا جی آ جائیں تو بولیے کھڑے ہوتے ہی نہیں ہوتے. جس کا آپ کے من میں تھوڑا سا بھی احترام آ گیا تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. کتنی بڑی نادانی ہے کہ نبی کی محفل ہو، میلاد مصطفیٰ ہو، اور ہمیں اب سلام بھیجنا ہے تو سلام تو ہم لیٹ کے بھی بھیج سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا سلام کیا ہے؟ کھڑے ہو. کھڑے ہو. تو اب اگر کھڑے ہو کے بھیجیں تو کیوں ہمیں روکتے ہو؟ کہیں ایک حدیث لے آؤ کہ کھڑے ہو کے سلام بھیجنا جو ہے منع ہے کہیں ایسا؟ حضور نے منع کیا ہو کہ میرے اوپر سلام کھڑے ہو کے مت بھیجنا؟ بولیے ہے کہیں ایسا؟ ایک حدیث لے آؤ، ایک ثبوت میں ایک حدیث لے کے نہیں ملے گی. تو جو مؤدب ہوگا وہ ادب کا اظہار کرے گا، ہے نا. جس میں ادب نہیں ہوگا وہ اعتراض کرے گا. اس چیز کو ذہن میں رکھیے. بہرحال ہمیں آپ کو تھوڑا تھوڑا سلوگن دینا ہے. ذہن میں چیز اگر رہ گئی تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے. آپ کے عقیدے پر کوئی چوٹ نہیں پہنچا پائے گا انشاءاللہ. برادران ملت اسلامیہ، جب آئی سیدہ حلیمہ تو حضور کھڑے ہو گئے، سرکار کھڑے ہو گئے احترام میں، ماں کے احترام میں. بولو حضور ماں کے احترام میں کھڑے ہوں، ہم حضور کے احترام میں نہیں کھڑے ہوں. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ناظر بھی ہیں، حضور حاضر بھی ہیں. بے شک. حضور ناظر بھی یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. مر کے مٹی میں مل گئے والا تو عقیدہ نہیں رکھتے. نعوذ باللہ من ذالک. حضور حاضر بھی ہے اور حضور ناظر بھی ہے. حضور چاہیں تو وہیں سے دیکھ لیں، مشاہدہ فرماتے ہیں. حضور سے کچھ نہیں چھپا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. حضور کے دیکھنے کا عالم یہ ہے. سرکار کیسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. یہ تو حضور فرماتے ہیں. ارے حضور تو کا مقام تو بہت بلند ہے. خود غوث اعظم بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. سبحان اللہ. سمجھے نا. آل نبی کا عالم یہ ہے. تو جب آل نبی کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ جی سماعت کیجیے میرے بھائی. ہو گیا کیا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں استقبال میں، احترام میں. سیدہ حلیمہ آئے، انہوں نے آگے لکھا لیا میرے لال آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ کہا بھی تو بیٹے نے بتایا کہ آپ کے سینے کو کسی نے شک کیا. ہاں اے ماں ایسا ہوا تھا. یہ دیکھیے کھول کے دکھا دیا. کہا اسی پہ بس نہیں، یہ دیکھیے کرتے کو اٹھایا، پشت بھی دکھا دی جہاں مہر نبوت تھی. تو جب سیدہ ایک بات یہاں اور بتا دو، حضور اپنے نبوت کے اعلان کے لیے محتاج نہیں ہے. اعلان نبوت کے لیے بھی ہر نبی کے لیے لازمی ہے کہ جیسے ہی نبوت ملے اعلان نبوت کرو. اب وہ چاہے نمرود کا محل ہو، چاہے فرعون کا قلعہ ہو، جہاں ہو وہی اعلان نبوت کر دو. صحرا میں وہاں اعلان نبوت کر دو. لیکن یہ احسان ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنی نبوت کو پوشیدہ رکھا. اس لیے کیونکہ اس سماج میں بڑی وحشت و بربریت تھی، جہاں بچیوں کو بیٹیوں کو بیٹیاں نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں بیواؤں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، جہاں باپ کے مرنے کے بعد ماؤں کو، سوتیلی ماؤں کو بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا جاتا تھا، رکھیل بنا دیا جاتا تھا. یہ حال تھا جس تہذیب کا. ایسی تہذیب میں اگر حضور
بچپن میں ہی اعلان نبوت کر دیتے تو بولو کوئی ابو بکر صدیق اکبر ہوتا، کوئی عمر فاروق اعظم ہوتا، کوئی عثمان غنی ہوتا، کوئی علی شجی ہوتا. نہیں، یہ تو میرے آقا کا کرم احسان ہے کہ رسول پاک نے اپنی نبوت کو 40 سال پوشیدہ رکھا. برادران ملت اسلامیہ، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے درمیان آیا نور، وہ نور کہ جس نے احسان فرمایا، اپنی نبوت کو 40 سال پوشیدہ رکھ کر احسان فرمایا. برادران اسلام، لیکن آپ جانتے ہو کہ جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا، جس نے پیدا ہونے پر سب سے بڑی خوشی منائی تھی وہی سب سے بڑا دشمن ہو گیا، وہی سب سے بڑا دشمن ہو گیا. حتیٰ کہ سورہ لہب نازل ہو گئی ہے نا، تبت یدا ابی لہب. برادر اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے دور سے گزرتے ہیں مگر صبر آزما منزل پر قائم ہیں. آپ طرح طرح کی دشواریاں آپ کے سامنے آتی ہیں مگر آپ صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ایک عظیم الشان ماحول ہوا جہاں سے دین کی تبلیغ کرنا حضور کے لیے آسان ہوا اور اسلام بہت دور تک پھیلا. برادران اسلام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی نورانیت کے تعلق سے، مثال کے طور پر آپ میرے عقیدت مند ہو تو میری چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی. تو حضرت کی ناک بڑی اچھی ہے، حضرت کی آنکھ بڑی اچھی ہے، حضرت ہے نا. لیکن مثلاً اب آپ کی شادی ہو گئی، ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس کے بعد میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اخراجات صحیح سے نہیں دیے گئے، وہ پریشان رہی، پھر اب شوہر سے بولنے لگتی ہے، اس کی اچھی بات بھی خراب لگنے لگتی ہے. بیوی جو ہے شوہر کو جو ہے پھر دوسرے نظریے سے دیکھنے لگتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی مگر کسی مقدس بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیرلل، اپنے برابر نہیں سمجھا، ہمیشہ احترام کی نظر سے حضور کو دیکھا. تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ تعریف کوئی اور کرے عقیدت مند تو بڑی بات نہیں، لیکن گھر کا فرد اگر تعریف کرے تو بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی تعریف کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. کیا فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول میرے آنگن میں آئے، آنگن سے گزر کر آئے، برسات ہو رہی تھی، لیکن جب میرے قریب آئے تو میں نے ان کے بدن کو پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا کرتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ نور کی برسات ہو رہی ہے، لیکن آپ کا لباس بھیگا نہیں. حضور نے مڑ کر دیکھا اور پھر حضرت عائشہ کو دیکھا، مسکراتے ہیں اور فرمایا کہ اے عائشہ، جس برسات کو تم دیکھ رہی تھی وہ کوئی اور برسات نہیں بلکہ وہ تو نور کی برسات ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے آج میری کملی کو اوڑھ لیا. واہ. حضور ایسے نور مجسم ہیں کہ سرکار جس چیز کو ٹچ کر دیتے ہیں، اسپرش کر دیتے ہیں، وہ بھی نورانی ہو جاتی ہے، وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے. میں یہیں سے رخ بدل کر کے اپنی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ حضور نور مجسم ہیں. حضور جس چیز کو چھو دیتے ہیں وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے. ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں. دیکھو، صحابہ کرام حضور سے کتنا الفت و محبت کرتے تھے کہ حضور کی کوئی محفل چھوڑتے نہیں تھے. حضور کے پیچھے نماز پڑھنے میں بڑا انہیں شوق ہوتا تھا. لیکن ایک صحابی تھے، ان کا گھر ذرا دور تھا. آپ کے وہاں ماشاءاللہ مسجد بہت شاندار بنی ہوئی نا، بہت اچھی مسجد بنی ہوئی. لیکن جب کوئی نیا آدمی آئے گا تو مسجد سے تو نہیں لیکن آپ لوگوں سے خفا ضرور ہوگا
بنایا بہت اچھی ہے، آباد نہیں کرتے، بس سمجھے نا، مسجد کو بنایا آباد نہیں، خفا ہوگا، نیا آدمی جو آئے گا مسجد میں آئے گا ناراض ہوگا، اور صرف وہی نہیں بلکہ مسجد خود ناراض ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے، میں آپ کو بتاؤں مسجد کے تعلق سے سن لو کہ مسجد دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، اے پروردگارہ، اے رب کائنات، تیرے بندوں نے مجھے بھوکا رکھا ہے، مجھے میری غذا نہیں پہنچائی ہے، اے اللہ میں بھوکی ہوئی نہیں بھی بھوکا رکھا۔ تو یہاں تک کی غذا کیا ہے؟ مومنین کے سجدے۔ آپ نے مسجد بنا لی، آباد نہیں کر رہے ہو، تو یہ مسجد اس طرح کی دعا کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ سجدوں سے مزین کر دیتے ہو اس مسجد کو، تو یہ دعا کرتی کہ اللہ میں آسودہ ہو چکی ہوں، اللہ اس آبادی میں اب کسی کو بھوکا نہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ مسجد کی خوبی یہ ہوتی ہے۔ سنو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی تعمیر فرمایا تو ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا گھر بہت دور ہے، مجھے رات میں آنے میں زحمت ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں عشاء کی نماز گھر ہی پہ پڑھ لیا کروں۔ لیکن حضور تو دل کے ارادے سے واقف ہے نا، سرکار سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، تو یہ تو ان کا نفس تھا، یہ ان کا نفس تھا، اور حضور تو نفس توڑنے کے لیے تشریف لائے نا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا نہیں تمہیں تو آنا ہی ہوگا، تمہیں عشاء میں بھی آنا ہوگا۔ یہاں تو سفر کرتے ہیں ہم لوگ، یہ کون سا ہے محلہ ہے؟ چکنی میں ایک امام باڑے والا محلہ ہے۔ اب یہاں سے اگر مسجد جانا ہے تو بیچارہ تو چلتے 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 ہفتہ لگائے گا، تو جمعہ ایک دن پہنچے گا، ہے نا؟ نہیں میرے چیز، مسجد کو آباد کیجیے۔ دیکھو، ایک وقت کی نماز کے لیے صحابی نے عرضی لگائی، عذر پیش کیا، رسول اللہ گھر دور ہے، کیا میں نماز گھر ہی میں پڑھ لوں؟ اللہ نے ساری زمین کو پاک کر رکھا ہے۔ حضور نے دل کے ارادے کو بھانپ لیا، ارشاد فرمایا نہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم آؤ۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اب کیا کریں؟ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر بارش ہو جائے تو، برسات ہو جائے تو، مطلب نہ آنے کا ایک بہانہ نہ، بارش ہو جائے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر فرمایا کہ اگر بارش بھی ہو جائے تو بھی تمہیں آنا ہوگا۔ سرکار کو دل کے حال سے واقف ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی ایسی اہمیت ہے، اور باجماعت نماز کی ایسی اہمیت ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی جو حضور نے کسی سے فرما دیا تو دوسرے صحابہ بھی اس پہ عمل کرتے۔ بڑے جلیل القدر صحابی عمر دراز، ایک روز اپنے گھر سے لاٹھی لے کے کھڑے ہوئے، بارش ہو چکی تھی، جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگے تو صاحبزادے نے روکا، کہا بابا جان کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم عشاء کا وقت ہو گیا، بارگاہ رسالت پناہی پہ جاتا ہوں، نماز پڑھوں گا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھوں گا، آپ کے بعد نصیحت کو سماعت کروں گا۔ کہا بابا جان اللہ کے رسول تو صبح فجر میں بھی باز فرمائیں گے، تو اس وقت بارش ہو چکی، راستہ ناہموار ہو چکا ہے، تو لہذا صبح چلے جائیے گا۔ تو باپ بہت جلال میں آ گئے، انہوں نے فرمایا بیٹا تو مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں جانے سے روکتا ہے؟ ارے جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت جان، کیا تو مجھے صبح تک زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے؟ سبحان جو اللہ۔ زندگی ہے اس کو غنیمت جان، بارگاہ رسول میں حاضری، یہ میرے لیے جو ہے مائے افتخار ہے۔ غرض کے صحابی جو ہیں وہ چل پڑے، بیٹا تھا سعادت مند، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، آگے آگے باپ پیچھے پیچھے بیٹا، اس نیت سے کہ ابا اگر پھسلیں گے تو سنبھالوں گا۔ اسی طرح ضعیف آدمی چلے گا تو ٹائم لگے گا نا۔ تو مسجد نبی جاتے 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 جب پہنچے تو اس وقت حضور واز فرما رہے تھے،
اللہ کے رسول اس وقت واس فرما رہے تھے اور مسجد نبی پوری بھری ہوئی تھی، کوئی جگہ نہیں بچی تھی. اور حضور نے فرمایا کیا کہ اگر جگہ آگے بھی ہو تو کلام کے مت جاؤ. تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تم کس معیار پہ ہو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھے ہو. تو صحابی کو کنارے پیچھے کہیں جگہ ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں کیا آگے کیا پیچھے سب برابر سنتے تھے. جیسا آگے والا سنتا تھا ایسے ہی پیچھے والا بھی سنتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی کہ سرکار اپنے کلمات خیر کو ارشاد فرماتے تھے تو جہاں حضور محسوس کرتے تھے کہ صحابہ کو سماعت میں دشواری ہوتی ہے تو اس کی آپ تکرار بھی فرماتے تھے تاکہ وہ صحابی اسے ذہننشین کر لیں، یاد بھی کر لیں. تو ایک ایک جملے کو کئی مرتبہ بھی ارشاد فرماتے تھے اور کبھی کبھی توقف بھی فرماتے تھے، رک بھی جاتے تھے، ٹھہر بھی جاتے تھے. یہ خطاب کا حضور کا انداز تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باز کو ختم فرمایا اور محفل کا اختتام ہوا تو لوگ رخصت ہونے لگے. صحابی تو بہت پیچھے تھے نا، لیکن اچانک حضور نے ان پہ نظر کی اور فرمایا ہے. اب جو اشارہ کیا حضور نے یہاں آؤ تو ان کے دل کی کلی کھل گئی. اسی آرزو و تمنا میں تو آتے تھے کہ اے کاش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر مجھ پہ ہو جائے، ایک نظر مجھ پہ ہو جائے، بس میرا تو بیڑا پار ہے. اب جو حضور نے دیکھ لیا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، اپنے بڑھاپے کو گرا دیا، جوش میں کھڑے ہو گئے، لاٹھی کا سہارا بھی نہیں لیا، غرض کے پھر لاٹھی لی اور سرکار کی طرف خوشی خوشی تیز قدم بڑھاتے ہوئے جا ہی رہتے کہ اچانک دل سے آواز آئی، جا تو رہے ہو، کہیں آداب محفل میں کوئی خطا تو نہیں کی ہے؟ اتنا جو خیال آیا نا تو پورا بدن کانپ گیا، قدم منو بھاری ہو گیا، لب تھر تھر کانپنے لگے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. لیکن پھر دل نے سہارا دیا کہ بے چین مت ہو، جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہ تو رؤوف ہے، وہ تو رحیم ہے، جہاں ان کی بارگاہ میں رہے. تو صحابی کو تھوڑا اطمینان ملا، پھر 2 قدم چلے، پھر ڈرے، پھر آگے چلے. اس طرح سے امید و بیم ایسی کہ اس میں کبھی خوف کبھی خوشی کے عالم میں حضور کی بارگاہ پہنچے. تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی کہ بدن کانپ رہا تھا، رونگٹے کھڑے تھے، لب تھر تھر کانپ رہا تھا، گلے میں آواز رندھی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ زرد تھا. اس کیفیت میں صحابی تھے. حضور نے جو دیکھا اپنے صحابی کو اس حال میں ایک نظر ڈالی اور فرمایا اپنا آسا مجھے دے دو، اپنی چھڑی مجھے دے دو. اب جو یہ دوسری آواز صحابی نے سنی نا تو سرکار کی طرف بڑی ہمت کر کے نگاہیں اٹھائی اور حیرت سے تک رہے کہ یا اللہ آج تو مجھے ایک نہیں 2 میری معراج ہو گئی، آج ایک نہیں 2 معراج ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی دیکھ لیا اور میری چھڑی کو بھی دیکھ لیا. تو عاشق رسول تھے، جلدی سے چھڑی کو ہاتھ میں ہتھیلی پہ سجایا، کس نیت سے کہ اس کو حضور کو ہدیہ کر دوں، نذرانہ کر دوں. بڑے ادب کے ساتھ پیش کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا، کچھ دیر لے کے رکھا، مٹھیے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد صحابی کی طرف لوٹا دیا. صحابی نے اس کو لیا. اب یہ پوچھ بھی نہیں سکتے یا رسول اللہ آپ نے طلب کیوں کیا تھا، لوٹایا کیوں؟ کیونکہ سوال کرنا ادب کے خلاف ہے. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں لو، جس چیز سے منع کرتے کوشچن نہیں. صحابی نے اس چھڑی کو تو لیا، وہی چھڑی ان کے لیے سہارا تھی. تو جب حضور نے لوٹایا تھا تو پھر سہارے کے طور پر اسے زمین پہ ٹیکنا چاہیے تھا نا. آج کل لوگ یہ بہت کہتے ہیں کہاں حدیث شریف میں ہے، کہاں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، لاتے کھاؤ. ارے میاں دیکھنے کے لیے تم حضور کی زندگی بھی دیکھو اور صحابہ کی زندگی دیکھو، وہیں تمہیں نظر آ جائے گا. حضور نے دیا تھا
تو حضور نے منع کیا تھا کہ زمین پر ٹیکنا؟ چلے بولو، حضور نے منع کیا تھا؟ چھڑی تو انہیں کی تھی نا، تو پھر ان کو تو زمین پر ٹکانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے زمین پر نہیں ٹکایا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اب یہ چھڑی میری نہیں ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی چھڑی، یہ حضور کی چھڑی ہے، اب اسے زمین پہ رکھنا ادب کے خلاف ہے، بلند کر کے رکھنا ادب کے موافق ہے. آپ سمجھے نا؟ کوئی اگر آپ کو مثال کے طور پر میاں صاحب تبرک دے دیں تو تبرک کو کیا کرو گے؟ کھا جاؤ گے. یہی ہے چکنی والوں کا حال، اسی لیے سب چکنا چکنا ہے. میں بات آ رہی ہے تبرک کو وہی تبرک سمجھ رہا ہے. اچھا اگر حضرت میاں صاحب بلّہ آپ کو اپنی ٹوپی دے دیں کھا جاؤ گے، کرتا دے دیں تو کھا جاؤ گے، پاجامہ دے دیں تو کھا جاؤ گے، جوتا دے دیں گے تو بولو جوتا بھی کھاؤ گے؟ بولیے بھائی، مرشد کا جوتا مل جائے تو سر کا تاج بنے گا. بولیے پھر تو برکت والا ہو جائے گا ہمارے لیے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ خالی کھانے کے چکر میں مت رہو، کھانے کی وجہ سے بڑا ہو رہا ہے. بہرحال میری بات کا برا مت ماننا، آپ بہت اچھے ہو. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف آمادہ کرے ہمیں بھی آپ کو. آمین. بہرحال زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے. تو اب یہ کر رہا تھا، اب دیکھو حضور سے پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ بھی سڑی کا میں کیا کروں؟ حضور سے پوچھنا چاہیے تھا نا یا رسول اللہ اس کو میں اپنے لیے سہارا بناؤں کہ نہ بناؤں، اس کو میں ادب کے ساتھ لے جاؤں کہ نہ لے جاؤں. حضور سے پوچھنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا. لیکن صحابی نے پوچھا نہیں. یہی تو بتانا ہے، جب ایمان ہوگا تو ادب بھی ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو بے ادب ہوگا. سبحان اللہ. ہے نا؟ تو دیکھو صحابی میں ایسا ایمان اسی کا نام ہے. ایمان میں اگر عقیدت نہیں ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے نا. اللہ اللہ ایمان لمن لا محبت اللہ. ہر جمعے میں سنتے ہو، خطبے میں، ہے نا؟ ہوشیار ہو جاؤ کہ اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ یہی ہے محبت رسول. وہی میں دکھانا چاہتا ہوں. دیکھو عاشق صحابی، انہیں تو پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اس چھڑی کا میں کیا کروں؟ زمین پہ رکھوں یا اٹھا کے رکھوں؟ لیکن صحابی نے پوچھا نہیں، اپنے عمل سے بتا دیا کہ کرنا کیا ہے. بوڑھے صحابی تھے، وہ سہارا بنتی چھڑی، لیکن صحابی نے اسے ریاض الجنہ جیسی جگہ پر بھی نہیں ٹھکایا. ریاض الجنہ جانتے ہو نا آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ریاض الجنہ نہیں جانتے؟ مسجد نبی شریف میں ایک جگہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس سے لے کے منبر پاک کے بیچ کی وہ جگہ ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ میرے حجرے سے منبر شریف تک کی جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یہ جنت کی کیاری ہے. اب کچھ سمجھو گے نہیں سمجھو گے؟ کیونکہ حیرت ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ اطہر ہے، گنبد خضرا ہے نا، تو اس سے لے کر کے اور پھر منبر شریف تک، ہم لوگ وہاں منبر بیچ میں بنتا ہے، اور حضور نے منبر جو لگایا تھا وہ مسجد کے کنارے لگایا تھا. یہ حضور کی تدبیر ہے. اگر بیچ میں لگا دیتے تو ریاض الجنہ جو ہے وہ جگہ کم ہو جاتی ہے. لیکن سرکار نے جب منبر بنایا گیا تو حضور نے کیا کیا کہ منبر کو جہاں مسجد کا کونا تھا اس کونے پہ منبر کو لگایا، جہاں بالکل کنارے والا حصہ تھا وہاں منبر لگایا تاکہ یہ پوری جگہ جو ہے ریاض الجنہ ہو جائے. یہ میرے مصطفیٰ، ورنہ آپ مسجد میں منبر کہاں بناتے ہو؟ مسجد کے آدھے حصے پہ ہے نا. لیکن حضور نے کہاں لگایا؟ اچھا یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ مسجد میں جو منبر آپ بیچ میں بناتے ہو یہ بھی تو سنت کے خلاف ہے. یہ منبر تو کنارے ہونا چاہیے تھا.
حضور نے تو کنارے ممبر بنایا، آپ نے مسجد میں بیچ میں کیوں بنا دیا؟ تو یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہاں نہ بولو گے کچھ بولو یار، کچھ تو بولو، ڈر کیوں رہے ہو؟ کفر کا فتویٰ نہیں لگے، بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسجد میں محراب ہے جس میں نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں، تو یہ محراب حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ ابھی وہابی کی بھی مسجد میں بھی آپ کو ایک محراب مل جائے گی، جو سب سے زیادہ بدعت بولتا ہے، شرک بولتا ہے، اس کے وہاں بھی یہ محراب مل جائے گی۔ اللہ کے رسول کے جو زمانے میں نہیں تھا تو تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تمہیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بولو یہ بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ جی کہتے ہیں کل بدعت ضالہ، ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ کون سی بدعت؟ بدعت سیئہ گمراہی ہے، لیکن بدعت حسنہ ہر دور میں ہوتی رہے گی، ہر دور میں بدعت حسنہ ہوتی رہے گی۔ بات سمجھ گئے نا؟ جیسے جیسے دور گزرے گا، آپ کی اپنی سہولتوں کے حساب سے آپ کچھ کرو گے، تو وہ حضور کے دور میں تو نہیں تھا، اس زمانے تو اونٹ گھوڑے تھے، آ جا ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہو، راکٹ اور میزائل کا سفر کر رہے ہو۔ دور بدلے گا تو یہ تمام حسن چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہوتی رہے گی اور وہ دین کا حصہ بننی چاہیے۔ بے شک۔ اب سنیے، صحابی نے ہاتھ میں اٹھا لیا، ہمیں صحابی کو بھی دیکھنا ہے نا، یہی ہے عقیدت، اٹھا لیا اور لے کے چلے۔ جیسے ہی مسجد نبی سے باہر نکلے، اچانک پوری چھڑی روشن ہو گئی، سبحان اللہ، اتنی روشنی پھوٹ گئی کہ انہوں نے راستے کو پا لیا۔ آگے بڑھے تو دیکھا کیا کہ صحابی کیچڑ میں بڑی مشکل سے راستہ طے کر رہے ہیں، تو مسلمان صلہ رحم بھی ہوتا ہے۔ بے شک۔ آج ہمارے سماج میں جو ہماری روزیوں میں برکت نہیں، اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ صلہ رحم ہمارے درمیان سے نکل چکی ہے۔ ہم کماتے بہت ہیں، روزی بہت ہے ہمارے پاس، صلہ رحم نہیں ہے۔ اور اگر صلہ رحمی کا جذبہ بھی ہوا تو مبنی السبیل پہ کہاں ہوتا ہے؟ بہت صلہ رحمی کا جذبہ ہوا، ہمدردی کا بھی، چلو کسی کے ساتھ کچھ ہمدردی کر دی جائے، احسان کر دیا جائے، تو مبنی السبیل، جس کو آپ نہیں جانتے ہو، چندہ لے کے رسید لے کر کے آ گیا، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہو کہ اوریجنل ہے ڈپلیکیٹ، اور اس نے دیا، آپ نے دیا، اس نے دیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہ بالکل آخری والی چیز ہے جہاں آپ دے رہے ہو۔ شروع جہاں سے کرنا چاہیے تھا وہ آپ نہیں کر رہے ہو۔ کہاں سے شروع تھا؟ صلہ رحمی کہاں سے؟ صلہ رحمی ہے رشتہ دار سے۔ کہاں سے؟ ارے یار بولو نا بھائی، میرے رشتہ دار سے۔ تقریریں خوب اچھے دار سنتے ہو، کچھ تو چیزیں ایسی تقریر میں کرتا ہے میں جسے کر رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اترے باتیں کہ آج صلہ رحمی ہمارے سماج میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی گھر میں بھی برکت نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کا خیال ہی نہیں کیا۔ ذوی القربہ کا خیال ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ کا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار کہیں پریشان حال ہے، آپ نے صلہ رحمی کا جذبہ دکھایا اس کے ساتھ؟ کہاں سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی؟ کیونکہ آپ کی روزی میں اس کی روزی بھی شامل ہے۔ بے شک۔ آپ نے خیانت کی، آپ نے صلہ رحمی نہیں کی، تو جب آپ صلہ رحمی نہیں کرو گے تو پھر آپ کی روزی جو اللہ نے آپ کو دی، پھر اس کی برکت کو اللہ اٹھا لے گا۔ نوٹ تو رہے گی مگر برکت ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو صلہ رحم بنو۔ آج مسلم سماج میں سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ ہم صلہ رحم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہاں سے کہاں ہے؟ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ وابن السبیل۔ کبھی کسی یتیم کی طرف دھیان نہیں دیا، کبھی کسی مسکین کی طرف دھیان نہیں دیا، کبھی اپنے رشتہ دار کی طرف دھیان نہیں دیا۔ کھانا پوری کر لی ہم نے، رسید ہمارے پاس آ گئی، بس کھانا پوری کر لی، چندہ تم نے دے دیا، بڑا احسان آپ نے کر دیا۔ میرے بھائی عزیزو، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت کھلی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج جو یہ رونا رویا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، ہماری روزیوں میں برکت اسی لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے دوسروں کے حق جو ہماری روزی میں چھپے ہوئے تھے، ہم نے اس کے حق کو اس تک پہنچایا نہیں، اس لیے برکتیں اڑ گئی ہیں۔
آج سے دھیان دے دو اور اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحم بنو. اگر اختلافات ہیں تو مٹا دو, اگر اختلافات ہیں اسے ختم کر دو. آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبتوں کو عام کرو اور ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. یہ چیز آج کافروں میں چلی گئی. افسوس کہ مسلمان اس طرف دھیان نہیں دے رہا ہے. ضرورت ہے میرے بھائی کے صلہ رحم بنو. دیکھو وہ صحابی ہیں, روشنی ان کے پاس تھی, چاہتے اسے لیے رہے تھے, لیکن دیکھا کہ میرا بھائی راستے میں تکلیف میں ہے تو جلدی آگے بڑھے اور کہا رسول پاک نے ہمیں اجالا دیا, آپ اندھیرے میں کیوں چلتے ہو, آئیے اس روشنی کے سہارے آپ بھی فائدہ لیجیے. غرض کے دونوں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تھا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک ایک چوراہے پہ پہنچے. دونوں کا راستے کا جن کے بعد روشنی والی چڑھی تھی ان سے دوسرے صحابی نے کہا اب بھائی صاحب آپ اپنے گھر جائیے, میں یہاں سے اپنے گھر چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں روشنی میں جاؤں آپ کو اندھیرے میں چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں نہیں, میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کے آؤں گا. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں چلا جاؤں اور آپ کو راستے میں چھوڑ دوں؟ دونوں محبت کی یہ تکرار تھی, قریب سے قریب تک ہوتے چلے گئے. نہیں نہیں ہاں ہاں کرتے ہوئے ہوتا ہے نا, جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو دور بھی ہے تو آدمی قریب ہوتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ اتنا قریب ہو گئے کہ ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا جاتی ہے. ٹکرانا تھا کہ وہ بھی منور ہو گئی, وہ بھی روشن ہو گئی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتفاقی طور پر حادثاتی طور پر بھی اگر اس نور والے کی نسبت جس لاٹھی میں آ جائے اس سے حادثاتی طور پر کوئی اگر ٹچ کر جائے, ٹکرا جائے تو وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ منور ہو جاتا ہے. اتفاقی طور پر بھی اگر کوئی ٹکرا جائے تو وہ بھی منور ہو جاتا ہے. حضور ایسے نور مجسم ہے. واہ سبحان اللہ. لیکن اب یہیں سے رخ بدل کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ سوکھی لکڑی تو نور والی ہو گئی, اس سے ٹکرانے والی دوسری لکڑی بھی نور والی ہو گئی. لیکن آج صدیوں سے کیا 1400 سال سے جب سے حضور آئے ہمارا تمہارا ناطہ رسول پاک سے بے شک بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا تمہارا ناطہ رسول پاک سے. لیکن لکڑی تو روشن دکھائی دیتی ہے, آج مسلمان کیوں نہیں روشن دکھائی دیتا ہے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ بے شک مسلمان کیوں نہیں روشن دکھائی دیتا ہے؟ آج جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ مسلمان ہندوستان میں آئے جو روشن تھے, خود بھی روشن تھے, دوسروں کو بھی روشن کیا ہے نا. خواجہ خواجگاں آئے, وہ لوگ روشن تھے کہ نہیں تھے؟ بے شک ایسے روشن تھے کہ انہی کے لیے کہا گیا کہ لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال اور لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا نہیں ہے وہ نور والے روشنی لے لے کر آئے, لیکن آج اجالے نظر نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے, عقیدہ ہے, سب کچھ ہے, وہ اجالا نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ لالٹین دیکھا آپ کو؟ کتنے یہاں تو مور لگاتے ہیں لالٹین کیوں؟ جی آپ سے آپ تصدیق تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. لالٹین میں مور لگا دیں بہت جلدی لگا دیا تو لالٹین کا اچھی طرح ہو گیا. تو لالٹین کی صورت تو بالکل ذہن میں آپ کے آ گئی ہوگی نا. نیچے ایک ڈبہ ہوتا ہے, اس میں تیل ہوتا ہے, اسی میں بتی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, ایک چابی ہوتی ہے, اس میں وہ بتی لگی ہوئی ہوتی ہے, اسی میں روشنی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ لالٹین ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لالٹین جسے آپ نے روشن کیا اس کی بتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اب جب بتی ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس سے دھواں اٹھتا ہے. اب وہ دھواں اٹھ کر کے شیشے پر چڑھتا چلا جاتا ہے, چڑھتا چلا جاتا ہے, چڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورے شیشے کو سیاہ کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب جب لالٹین کا شیشہ سیاہ ہو جاتا ہے تو اندر روشنی رہتی ہے, اجالا باہر آتا ہے. آج اسی لالٹین کی مصداق ہم ہو چکے ہیں.
ہم اسی لالٹین کی طرح ہو چکے ہیں جو دھواں دینے والی لالٹین ہے۔ تو جب آپ کی لالٹین دھواں دیتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، پھر تو اتارو گے، اس کا شیشہ صاف کرو گے کپڑے سے، ہے نا، بتی اور کا۔ قینچی لو گے، قینچی سے پھر اس کو بتی کاٹو گے، کسے؟ بتی کو اسی بتی کو کاٹو گے نا، کاٹ کے اس کو سیدھا کرو گے۔ جب لو سیدھی ہو جائے گی، یقین ہو گیا کہ اب بالکل لو سیدھی ہو گئی ہے، تو فوراً ہی اس پہ شیشہ چڑھا دو گے تاکہ کوئی ہوا اسے بجھا نہ سکے، ہے نا۔ اب جب یہ شیشہ چڑھ جاتا ہے تو بولو اس لالٹین کی جو اندر والی روشنی باہر آتی کہ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ باہر آتی ہے نا۔ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ دیتے تو اے چکنی کے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے سینے کی روشنی باہر آئے تو تم اسی طرح عمل کرو جیسے تم اپنے گھر میں لالٹین کے ساتھ کرتے ہو، اپنے اس دل کے ساتھ کر لو۔ اس دل میں ایمان و عقیدے کی شمع روشن ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے دھواں، اپنے عمل سے جو ہے ہم نے خراب دھواں دینا شروع کر دیا ہے۔ ہماری اس لالٹین سے جو ہے چوری کا دھواں نکل رہا ہے، ڈاکے کا دھواں نکل رہا ہے، جھوٹ کا دھواں نکل رہا ہے، غیبت کا دھواں نکل رہا ہے، چغلی کا دھواں نکل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے دھوئیں نکل رہے ہیں جو ہمارے شیشے دل کو سیاہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اے عزیزو، اتنا سیاہ ہو چکا ہے دل کہ اب روشنی تو اندر ہے مگر اجالا باہر نہیں آ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم دیر نہ کریں، دیر نہ کریں۔ اس دل کی صفائی کسی کپڑے سے نہیں ہوگی، کسی ڈٹرجنٹ سے بھی نہیں ہوگی۔ اس دل کی صفائی کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے استغفار۔ بے شک، کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار۔ شریعت کی قینچی لو اور اپنی ٹیڑھی بتی کو درست کر کے لو سیدھی کر لو، اور استغفار کے ماجد سے اپنے شیشہ دل کو صاف کر لو۔ اب جب چڑھا لو گے تم اپنی اس چراغ پہ شیشے کو تو تم بھی روشن ہوگے، تم سے ایک عالم روشن۔ بے شک، سبحان۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس صبح کے اجالے سے پہلے روشنی تمہارے سینوں سے نکلے تو بس جلدی سے توبہ و استغفار کر لو۔ تو جو طریقہ میں بتاتا ہوں اس طریقے پہ عمل کر لیجیے۔ دو زانوں بیٹھ جائیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر ماں بہن بیٹیاں بھی ایسے ہی کر لیں، دو زانوں سبھی لوگ بیٹھ جائیے۔ اور خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے لہٰذا تھوڑا سا ضروری ہے کہ سبق بھی لیا جائے۔ آج ہم دوسروں ہی کو دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کے عیب کو بڑی جلدی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آنکھ پوری طرح سے کھول بھی نہیں پاتے، کسی کا عیب نظر آ جاتا ہے، اور جب نظر آتا ہے تو دن بھر مزے لیتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا تو فلانی نے وہ کر دیا، اسی میں ہم اپنا دن پاس کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، بہت غضبناک ہوتا ہے۔ آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے بیچ سے گزرے تھے، دونوں میں عذاب ہو رہا تھا۔ حضور کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ عذاب اس پہ قائم رہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی کھجور کی تھی، اسے چیر کر دونوں بھی قبروں پہ لگا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قبر میں ایسا مردہ ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور دوسری قبر میں ایسا مردہ ہے کہ جو غیبت کرتا تھا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ دونوں چیزیں آج ہمارے سماج میں بہت عام ہو چکی ہیں۔ باقی اور طہارت پر دھیان نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں اس چیز کو کیونکہ میں نے اس پورے علاقے کا سفر کیا، اور ٹوائلٹ میں جب جاؤ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پاکی کا صحیح انتظام نہیں۔ مثال کرو آپ نے بالٹی رکھی ہے اور ڈبہ بھی رکھا ہے، ڈبہ زمین میں رکھا ہوا ہے، بالٹی میں پانی ہے۔ اب وہ تو نجیس جگہ ہے نا، وہ جگہ پاک تو ہے نہیں، جہاں ٹوائلٹ ہوتا ہے وہاں جگہ پاک ہوتی ہے، دھونے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں، کراہت رہے گی، ہے نا۔ اب اس کوئی دھوتا بھی نہیں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے آپ، پتہ نہیں کتنی پیشاب کی چھینٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں، اور آپ نے اسی ڈبے کو ڈال دیا پانی میں،
اب اگر پانی اس ڈبے کو آپ نے ڈال دیا تو بولو وہ پانی کیسا ہوا؟ اب ناپاک پانی سے آپ پاک ہو جاؤ گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سینہ روشن نہیں ہے. یہ جو میں نے تجربہ کیا وہ ایک یہ پاکی اور طہارت کا خاص خیال رکھیے. بچے نے پیشاب کر دیا کوئی اہمیت ہی نہیں. جانور کا گوبر ہے آپ نے اس کو یوز کر دیا جیسے یوز کر دیا کوئی اس کی اہمیت نہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا شدید عذاب ہے اس کا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے. قبر کی پہلی منزل ہے اور حضور نے بتا دیا کہ اس منزل میں رہنے والا جو تھا وہ کیا کر رہا تھا دنیا میں جب تھا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اللہ کے عذاب میں مبتلا تھا. اور دوسرا وہ تھا کہ جو غیبت کرتا تھا وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا تھا. حضور کی رحمت تھی ادھر سے سرکار گزر گئے آپ نے ٹہنی لگا دی کہ جب تک یہ ہری رہے گی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. عزیزان گرامی تو آپ سے ہی کہنا ہے تو اپنے استنجے خانے کو طہارت خانے کو آپ صاف رکھیے اور پھر وہاں اگر بالٹی رکھتے ہیں یا لوٹا رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی جگہ رکھیے جہاں چھینٹے نہ پہنچے. سمجھ رہے نا یہ بہت ضروری چیز ہے. دوسرے غیبت کسی کی مت کیجیے کیونکہ غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند فرماتا ہے. بڑا غضبناک ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے سب بندے ہیں. برے سے برے انسان کی بھی آپ غیبت مت کیجیے. وہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کی برائی بیان مت کیجیے اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجیے. وہ نہیں رکتا ہے تو آپ ایسی محفل میں بیٹھیے بھی مت اگر اپنے کو آپ بچانا چاہتے ہو. غیبت سے بچو. حسن ظن رکھو ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھو. بہت اچھی بات. ہاں اگر عیبی دیکھنے کا شوق آپ کو ہے نا تو کسی اور کو مت دیکھو اپنے آپ کو دیکھو. تو تم اپنے عیب کو دیکھو گے نا اللہ غیب سے اپنے جلوے کو تم پر ظاہر فرمائے گا. سبحان اللہ. تم اپنا عیب دیکھو گے اللہ پردے غیب سے اپنا جلوہ تم پر ظاہر فرما دے گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. تو خانقاہوں کی یہی تعلیم ہے کہ وہاں جو اہل عقیدت پہنچتے ہیں انہیں مراقبے کی تعلیم دی جاتی ہے اور محاسبے کی تعلیم دی جاتی ہے. تو آج آپ جمع ہو سب کے سب خانقاہ سے آج سے نہیں صدیوں سے آپ کا تعلق ہے. تو لہذا میں چاہوں گا کہ اس خانقاہ کی تعلیم کا ایک حصہ جو پہلی تعلیم ہے وہ آپ کو دی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کیا بھیا کچھ تعلیم دو گے آپ لوگ؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ میں آپ کو دیکھوں نہ آپ مجھے دیکھیں. آؤ ہم سب مل کر اپنے آپ کو دیکھیں. آنکھیں بند کر لیجئے. سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو ناف پہ باندھ لیجئے. عورتیں سینے پہ ہاتھ رکھیں جیسے نماز میں رکھتی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا کر دل کے آئینے میں جھانک کر دیکھیے میرا بچپن کیسا, میری جوانی کیسی, میرا بڑھاپا کیسا, اب تک کی زندگی کیسی, کیا مجھ سے کبھی کوئی بھول اور خطا ہوئی. اگر کوئی بھول اور خطا گناہ سرزد ہوئے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. وہ غفور ہے, رحیم ہے, ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اور یہ جیسے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے. اللہ معبود محمد رسول اللہ. محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. اللہ کے اللہ کے سچے رسول ہیں. سچے رسول. استغفر اللہ
أستغفر الله ربي ربي من كل ذنب كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه اے اللہ تیری بارگاہ سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے اور ہم وسیلہ چاہتے تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مختصر سے نوٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے. اب ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک نیک کیجیے. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی وقار ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے کوئی اس میں کوئی گناہ یا ہی نہیں. بحمدہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے محفل رسول میں آنے کے سبب اللہ نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا. اب ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیں. ایک بات مجھے بتائیے، ایک طرف میرا دیکھے آپ لوگ کہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں نا، حضور کے چاہنے والے ہیں نا، کوئی شبہ نہیں. اور چاہنے والا تو اپنی جان بھی دے دیتا ہے. وہ حضور تم سے جان مانگ نہیں رہے ہیں، ہاں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب حضور ہے. حضور تم چاہتے ہو حضور کو یہ کہتے ہو ماں باپ قربان کر دیں گے، حضور نے دونوں میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. حضور اتنا چاہتے ہیں تمہیں، تو بتاؤ ہمیں حضور کو خوش کرنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ حضور کو خوش کرنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابی نے خوش کیا تھا، ہمیں بھی خوش کرنا چاہیے. تو حضور کی خوشی جو ہے جانتے ہیں کس چیز میں؟ نماز. نماز. دو ہی چیز میں ہے، ایک تو نماز میں اور دوسرے غلام آزاد کرنا. اب تو غلام ہے نہیں کہ تم آزاد کر سکو، کم سے کم ایک ہی عمل کر لیا کرو، ہے نا؟ تو حضور کی خوشی اس میں ہے کہ ہم نماز میں ہوں. کیوں حضور خوش ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے نا. تو وجہ یہ ہے کیونکہ معراج حاصل کرنے کے لیے، عروج حاصل کرنے کے لیے بڑے تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے. اور پھر تقویہ حاصل کیا جائے، خدمت نشین ہوا جائے، تب کہیں کچھ درجے ملتے ہیں، ہے نا؟ لیکن مومن کو تو فوراً ہی معراج حاصل ہو جاتی ہے. یہ سرکار کا صدقہ ہے. ایک معراج حضور نے ایسی کی کہ قیامت تک کا ہر مومن جب جب سجدے میں چلا جائے گا، نماز میں آ جائے گا، وہی نماز اس کے لیے معراج ہے. خوشی اس لیے ہوتی کہ تم اللہ سے قریب ہو جاتے ہو، اللہ تم سے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے حضور خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے عزیز میرے بھائیوں، اب نہ سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ فیصل نے فیصلہ کیا، بتا دیا کہ یہ چیز تمہاری ہے. بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ چیز تمہاری ہے. اس پر کسی نے ظلمن قبضہ بھی کر لیا. سب کچھ دلائل اور شواہد جو کچھ پیش کیے اس کو قبول کیا. لیکن ہمارے ناکارپن کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کے سبب سے آج ہماری عبادت گاہ ہم سے چھن گئی. خدا نہ کرے کہ یہ چیز عام ہو جائے. ابھی تو وہ خاص تھی، یہ چیز عام بھی ہو سکتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مسجدیں، تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں تو عزیزوں نماز کی پابندی کرو اور مسجدیں آباد کرو. کیونکہ اس فیصلے میں یہی دیا ہوا تھا کہ اس میں نماز کبھی کبھی پڑھی جاتی تھی، جمعے کو پڑھی جاتی تھی. بات سمجھے نا؟ تو غیر آباد کر دیا اس عبادت گاہ کو، تو ظلمن ہی صحیح
فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ نماز پنجگانہ نہیں ادا کی جاتی تھی. اگر وہاں نماز پنجگانہ ادا کی جاتی تو آج وہ مسجد ہمارے ہاتھ ہوتی. اے مسلمانوں، آپ سب سے پہلا نمازی بنیے، اس کو خاصی رہنے دیجیے، عام مت ہونے دیجیے. انشاءاللہ تعالی جب آپ ایسا کرنے لگو گے نا، آج جو ظالمین آپ پر ظلم کرنے کا آمادہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ نمازیں آپ سے دور ہو گئی. آپ نماز سے قریب ہو جاؤ، وہ ظالم تمہارے قدموں پہ جھکے گا اور پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک یہودی کا قول نقل کر رہا ہوں. یہودی نقاد کیا کہتا ہے کہ لوگ دنیا کو جیتنے کے لیے بڑے بڑے ایٹمی کارخانے تیار کر رہے ہیں اور وہاں پہ بم گولے تیار کر رہے ہیں. اس سے دنیا نہیں جیتی جا سکتی. دنیا میں انسانوں کو اگر جیتنا ہے تو وہ طریقہ سے مسلمانوں کے پاس ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ جس طرح سے مسلمان جمعے میں جمع ہوتے ہیں، بچہ جوان بوڑھا سب آ جاتے ہیں، اگر اسی طرح سے مسلمان فجر میں مسجد میں جمع ہونے لگیں، ظہر میں جمع ہونے لگیں، عصر میں جمع ہونے لگیں، مغرب میں جمع ہونے لگیں، عشاء میں جمع ہونے لگیں، تو کسی بم کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے اسی دم سے دنیا کو جیتا ہے. سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے اور اللہ کا خوف پیدا کریے، ڈریے اپنے رب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، ان کا احسان کہ ہم ان کے امتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی خوشی کا سامان بن جائیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس بزم سے آپ تمامی حضرات ضرور سبق حاصل کریں گے اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے. وہی انسان کامیاب ہے کہ جو اپنے اندر چینج لاتا ہے. یہ نظام قدرت. بھلی آپ بچے تھے، اگر بچے ہی رہتے تو کیا حال ہوتا؟ نظام قدرت ہے نا، دن بدن آپ کو گروتھ مل رہی نہیں مل رہی، سسٹم یہی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ روز مرہ آپ کے اندر ایک چینج فطری طور پر ہو رہا ہے. کسی کی روشنی تیز ہو رہی، کسی کی کم ہو رہی ہے، کسی کی طاقت بڑھ رہی، کسی کی طاقت کم ہو رہی ہے. چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ نظام قدرت ہے. تو پھر آپ نے اور دین جو ہے کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. تو دین فطرت جب اسلام ہے تو آپ کیوں جامد و ساکت ہو؟ آپ کے اندر چینج کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی بھی پچھلی زندگی سے آنے والی زندگی بہتر ہونی چاہیے. ہم اس رسول کی امتی ہیں کہ جن کی پچھلی زندگی آنے والی زندگی سے بہتر ہے. تو ہمیں ان کے نقش پا کو پانا چاہیے تاکہ ہماری بھی پچھلی زندگی ہماری آنے والی زندگی جو ہے پچھلی زندگی سے بھی بہتر ہو جائے. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مقید کی گزارشات پہ آپ لوگ غور کریں گے اور عمل کی دنیا میں آنے کی کوشش کریں گے. دعا کرتا ہوں مولا کریم ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے. ان کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آگے کا کیا پروگرام ہے؟